مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر حاضر ہیں سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں۔ آئیے آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ابتدا میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو جو بھی مسائل پیش آ جائیں، جو بھی پریشانی آ جائے، آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، جو بھی بیماری ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ سورہ یاسین شریف، سورہ یاسین شریف کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کتاب، اس میں آپ نے سورہ یاسین شریف کے فضائل تحریر فرمائے ہیں، تو آپ بھی سنیے کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو تو وہ سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اسی طرح اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بھی سورہ یاسین شریف کا معمول بنائے، سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے رشتے نہیں آتے ہیں اور وہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے تو رشتوں کے لیے، اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اپنے لیے سورہ یاسین کو پڑھنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ عز و جل سورہ یاسین کی برکت سے ان کی یہ پریشانی بھی، اگر رشتے نہیں آتے ہیں، شادی ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے اور شادی میں بڑے مسائل ہیں، اور یا شادی کے اسباب پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل سورہ یاسین کی برکت سے اچھے رشتے بھی مل جائیں گے، شادی بھی ہو جائے گی اور شادی کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو سورہ یاسین شریف کو اپنا ورد بنا لیجئے اور معمول سے اس کو تلاوت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بے شمار پریشانیاں اور بے شمار جو تکالیف ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سورہ یاسین شریف کے جو فضائل و برکات ماشاءاللہ آپ نے ان کے خواص بیان فرمائے، تو لگتا ایسا ہے کہ شاید ناظرین آج سے ہی شروع کر دیں گے سورہ یاسین پڑھنا، تو پڑھیے انشاءاللہ عز و جل، دنیا اور آخرت میں خوب اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک اور عمل میں عرض کرتا ہوں سورہ یاسین شریف کا۔ سورہ یاسین شریف میں ایک آیت ہے، میں اس ایک آیت کی برکت میں عرض کرتا ہوں نا۔ ماشاءاللہ۔ اس کی برکت یہ ہے ناظرین، ایک مخصوص تعداد کے مطابق اس آیت کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، ہوتی ہے بعض اوقات جائز خواہشات ہوتی ہیں جو جس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جائز خواہش بھی پوری ہو جائے، یہ ہمارا کام بھی پورا ہو جائے، تو ایک عمل نوٹ کیجئے گا۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو 1469 مرتبہ پڑھے، 1469 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب جو اپنے جائز مقاصد ہیں اس کے لیے دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں،
تو جس چیز کا وہ سوال کرے گا، جس چیز کی وہ دعا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ سوال پورا ہوگا، اس کی وہ جائز حاجات، اس کی وہ جائز مراد پوری ہو جائے گی۔ اچھا 1469 جی، یعنی 69 1469 جی 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 1469 مرتبہ یہ آپ نے اچھا پڑھنا ہے، تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا۔ جو سورہ یاسین شریف کے فضائل و برکات سنیں، یہ فضائل و برکات یہ ہمیں اس وقت کما حق کو حاصل ہوں گے جب ان کو قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر تلفظ ہی درست نہ ہو تو پھر کیسے فوائد حاصل ہو سکیں گے؟ اعتقاد بھی مضبوط رکھیے گا۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، دعوت اسلامی کے آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، الحمدللہ عز و جل تلفظ بھی درست ہو جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی، ہمارا قرآن بھی درست ہو جائے گا، اور ہمیں الحمدللہ عز و جل فرض العلوم سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں ناظرین کی طرف سے۔ یہ استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ شادی میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور استخارہ بھی فرما دیجئے۔ نام ہے انعام اور ان کی والدہ کا نام ہے قمر النساء، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ محمد ریحان اتاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سانس لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، میرا بھی استخارہ کر دیجئے۔ ان کی والدہ کا نام ہے حوا۔ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، امی کا نام ہے حوا اور ان کی والدہ کا نام یعنی نانی کا نام ہاجرہ ہے، تو اس حوالے سے بھی استخارہ فرما دیجئے۔ ایمان کی حفاظت کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو ہم سب کی دعائیں ہونی چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک تو یہ عمل ہوا، اور دوسرا عمل یہ ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ وظیفہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے ناظرین، ایمان پر خاتمے کا بہترین عمل ہے۔ یہ ہمیں کب پڑھنا ہے، اس کا طریقہ آپ سماعت کیجئے گا۔ یہ روزانہ صبح و شام تین مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح و شام تین مرتبہ آپ یہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہماری اولاد بھی محفوظ رہے گی، اور ہماری جان، مال، اہل و عیال سب الحمدللہ عز و جل ان کے حفاظتی اقدامات یہ ہو جائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ وظیفہ آپ نے صبح و شام تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب صبح کا بتایا گیا پڑھنے کا، اب کسی کی صبح ہوتی ہے 8 بجے، کوئی سو کر اٹھتا ہے 10 بجے، کسی کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، تو اب یہ وظیفہ پڑھا کب جائے گا؟ تو یہاں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ ناظرین دیکھیں، جتنے بھی اوراد و وظائف آپ کو صبح و شام پڑھنے کے بتائے جاتے ہیں، تو یہاں صبح اور شام سے مراد یہ ہے، پہلے صبح کی تعریف نوٹ کیجئے گا کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر، یعنی آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر، جب آدھی رات گزر جائے اس کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک، اس سارے وقفے کے اندر جو کچھ پڑھا جائے گا اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے۔ یہ صبح کی تعریف ہے، یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آدھی رات جب گزر جائے تو اس کے بعد سے آپ یہ چاہیں تو وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ یہ صبح کی تعریف ہے۔ اچھا، شام کی تعریف کیا ہے؟ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس سارے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے گا اسے شام میں پڑھنا کہیں گے، تو یہ شام کی تعریف ہے۔ تو اب آپ چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، تو یہ شام کی تعریف میں آئیں گے۔ تو جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں جہاں صبح کو پڑھنے کا کہا جائے تو اس سے مراد وہی صبح ہے، نہ کہ 12 بجے والی صبح، نہ کہ 10 بجے والی صبح، کوئی 8 بجے سو کر اٹھ رہا ہے۔ اب کسی عوام میں یہ مشہور ہے کہ ابھی صبح ہی ہے، یعنی 8 بج جائے یا 9 بج جائے، ہاں، تو جب ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو صبح کا ہی ٹائم ہے، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی تھوڑی ہوا چل رہی ہے،
تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صبح ابھی ہے، 12 بجے وہ سمجھتے ہیں دن شروع ہو جاتا ہے، پھر 12 بجے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کو وہ دن شمار کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین کچھ کالز ہیں، وہ کالز میں شامل کر جی لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب کے استخاروں کے جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم کریں گے۔ کالز چلائیے گا۔ سر جی میری بہن ہے، اس کی طرف اولاد نہیں ہو رہی، کے لیے بتانا تھا، پوچھنا۔ صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل، روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد احمد ہے اور میری والدہ کا نام ارم ہے اور ان کی امی کا نام یاسمین ہے۔ ان کا استخارہ کروانا تھا۔ وہ سارا دن بیمار رہتی ہیں اور پورے جسم میں شدید درد ہوتا ہے، ان کا کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اور رپورٹیں کلیئر ہے بالکل۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں محمد راشد بات کر رہا ہوں، تقریباً 6 مہینے سے کوئی تکلیف نہیں ختم ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی دین مسئلہ بن جاتا ہے، آج کل دین کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل راشد بھائی استخارہ آپ کا کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ حسن برزاد قاری سرولہ سے میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں۔ پہلے میں بہت اچھا پڑھتا تھا، اب میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور میرا اسکول جانے کا دل نہیں کرتا۔ میرا استخارہ بھی فرمائے، مجھے کوئی علاج بھی بتائے۔ میری امی کا نام ہے افیرہ عطاریہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی حسن بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ آپ کا کیا جا رہا ہے اور استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس سے آپ کا پڑھائی میں دل لگے انشاءاللہ۔ چلیں ایک کال آئی تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اولاد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ حصول اولاد کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے، اور ہمشیرہ کی شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ تو جو بے اولاد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد یہ دعائے ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کہ اللہ پاک کی رضا پر بھی راضی رہیں۔ بعض اوقات اس طرح کے مسائل میں جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو زبان سے وہ شکوہ شکایت کے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس طرح کے یہ آزمائشوں کے معاملات ہیں زندگی کے ساتھ۔ بہرحال اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، برکتیں بھی خوب ملیں گی۔ یہ ہمارے معاذ بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ بال جھڑنا بند ہو جائیں، اس کا کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو دیکھیں جن کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں یا بالوں کا کوئی مسئلہ ہو یا کمزور ہو چکے ہوں بال، جن کے سر میں خشکی رہتی ہو، اس طرح کے مسائل ہوں، تو آپ نے سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل لینا ہے۔ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا تیل آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سنت کے مطابق سر میں آپ نے لگانا ہے۔ سر میں تیل لگائیں گے سنت کے مطابق۔ اچھا، تیل لگا کر اب سر کے بالوں کی خوب اچھی طرح مالش کرنی ہے۔ یہ چند دن آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک دفعہ دم کر لیں آپ تیل پر، اور جب تیل کم ہوتا رہے تو اس میں مزید آپ چاہیں تو دوسرا تیل ملاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا یہ بند ہو جائیں گے۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے میسیجز کیے تھے اور جنہوں نے کالز کی تھیں، ان کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل یہ دیے جائیں گے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے پہلے تو میسیجز کے حوالے سے جو میسج تھا کہ شادی میں رکاوٹ ہے، انم بنت قمر النساء، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ اگر لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو یا منگنی نہ ہوتی ہو تو فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل، اس کی یہ برکت ہے. اس کے بعد محمد ریحان بن حوا، انہوں نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. یا کبیرو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور یا کبیرو 9 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد حوا بنت حاجرہ، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، کوئی جادو اثرات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا سلامو 111 بار پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے یا پانی پر دم کر کے پیے، تو انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا. اسی طرح فون کالز تھی. محمد احمد جو ہے، انہوں نے کال کی تھی کہ ارم بنت یاسمین جو ہیں یہ شدید بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری جاتی رہے گی اور شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد محمد راشد بن حوا، انہوں نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں، بہت پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. یا وہابو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا وہابو فجر کی نماز کے بعد 300 بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ تکالیف، یہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتی رہیں گی. اس کے بعد حسن رضا بن حفیظہ، انہوں نے کال کی، بچے تھے یہ، انہوں نے کہا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی. اولاً اعوذ باللہ، اور پھر بسم اللہ، پھر سورہ کوثر پڑھیں اور سیدھے گال پر دم کر دیں، اور اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ پھر سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کی الٹے گال پر دم کر دیں. اسی طرح پھر 30 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ اور بچے کی پیشانی پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ اس کی برکت سے جاتا رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. جی، اصل ایک یہ بھی تھا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا سوال، یہ تو نظر بد کے حوالے سے آپ نے بتا دیا، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ارشاد فرمائیے گا روحانی علاج. یہاں یہ ارشاد فرمائیے کہ نظر بد کی وجہ سے بھی بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے. جی ہاں، نظر بد جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لگنا حق ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے ہی جو منظور ہوتا ہے، یعنی جس پر نظر لگتی ہے، تو اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر کسی اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ خوبی اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. تو نظر بد کے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اگر ان وظائف پر عمل کیا جائے گا تو اس کی برکت سے جو نظر بد کا جو اثر ہوتا ہے وہ چلا جائے گا. اور بچہ، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے میں پڑھائی میں بڑا اچھا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اور اب پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا ہے، تو یہی معاملات ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے. یعنی پھر وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر اتارتے رہنا چاہیے. اب دیکھا بچہ تھوڑا دور بھاگ رہا ہے پڑھائی سے تو فوراً نظر اتار لیں. جی، نظر اتارنے نظر اتارنے کا طریقہ وہی بچوں کے لیے جو یہ دم بتایا گیا سورہ کوثر کا، تو اس طریقے کے مطابق بچوں پر دم کر دیا جائے. اچھا، یہ تو بچوں کے حوالے سے ہو گیا نا، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے. اب بڑی عمر کے جیسے بچے ہیں، 20 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، اب یہ کام کے اندر دلچسپی نہیں لیتے، احساس ذمہ داری بچوں کے اندر نہیں ہوتی. اگر ہوتے ہیں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ دعا بھی کریں، دعا کروانے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا احساس ذمہ داری ان کے اندر پیدا ہو جائے اور وقت پر اپنے ذریعہ معاش، اپنے کام کاج پر جائیں. تو ایسا بھی کوئی عمل ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کے بچے ہیں تو وہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیا جائے تو یہ کام کے اندر بھی اپنے دلچسپی لیں؟ اگر جیسے بچے ہیں اور وہ کام میں دلچسپی نہیں لیتے،
جی یا جیسے کوئی بھی کام انہیں دیا جائے، کیونکہ بڑے بچے جو عموماً ہوتے ہیں تو وہ نافرمانی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں نافرمانی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، تو 101 مرتبہ یا اللہ اچھا یہ کسی سادہ کاغذ پر لکھ لیں صحیح اور اسے تعویذ بنا کر بچے کے سیدھے بازو میں اسے پہنا دیں، تو انشاءاللہ اگر ان کا کام میں دل نہیں لگتا ہے یا وہ کام کرنے سے جی چراتے ہیں یا کسی بھی معاملات میں وہ جی چراتے ہیں، تو انشاءاللہ کام میں دل لگنا ان کا شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑوں کے 101 لیے، مرتبہ، لیکن وہ خود تو نہیں لکھ سکے گا جب کام میں دل نہیں لگا تو وظیفہ وہ گھر کا کوئی بھی فرد لکھ اچھا کر اور وہ اچھا لکھنا بعض اوقات تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے نا، پڑھنے کے مقابلے میں لکھنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے، تو پڑھائی کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ پڑھ کر بس دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی بعض اوقات یہ بچے بھی تعویذات نہیں پہنتے نا، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر کہیں پر اس طرح کا پرابلم ہو تو پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا جائے، وہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے، یا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ وہ وظیفہ پڑھ کر پھر ان بچوں سے بات چیت شروع کی جائے، پھر ان کا ذہن بنایا جائے تو اب وہ کام میں بھی ان کا دل لگے، کام میں دلچسپی لینا شروع کر دیں، ایسا کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے اگر بچے جو ہیں وہ کہنا نہیں مانتے ہیں تو یا عزیزو اچھا یہ 41 مرتبہ پڑھ لیں آپ، اور پھر پڑھ کر بچوں پہ دم کر دیجئے، اچھا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بھی جو آپ کے معاملات ہیں یا وہ آپ سے صحیح طریقے سے بات چیت نہیں کرتا یا کام سے جی چراتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے عمل، دونوں ہی عمل ماشاءاللہ پیارے ہیں، اور ہر روحانی علاج الحمدللہ عز و جل پیارا ہوتا ہے، برکتوں والا ہوتا ہے، تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں بھی دل لگے گا، اور جو بڑی عمر کے بچے ہیں جن کا کام میں دل نہیں لگتا ان کے لیے بھی ہم نے آپ کو روحانی علاج بتا دیا ہے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا ایک بات ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قولز ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، قول چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام ہے منور شہین رابعہ بی بی۔ ایک تو سر میں کاروبار کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس میں مطلب کام اتنا زیادہ نہیں چل رہا، اور دوسرا ہے شادی کے حوالے سے کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے منور بھائی، آپ کا مسئلہ ہم نے لکھ لیا ہے، ابھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میرا افتخار نام ہے، کروڑ پکا سے بات کر رہا ہوں۔ جی ہمارا نا کاروبار اچانک سے نا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، دکان تھی وہ بھی چلی گئی ہے، نوکری تھی ہماری، نوکری سے بھی ہاتھ ہو گئے ہیں، تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، صبر کریں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے، اور آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میں واقعات سے بول رہا ہوں، اپنے بچے کا استخارہ کروانا تھا۔ محمد حسنین، والدہ کا نام شبانہ یاسمین۔ وہ تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور پھر دوسرا وہ رات ہوتے میں ڈر جاتا ہے بات کا۔ صحیح ہے، رات کو ڈر بھی جاتے ہیں۔ اگلی قول چلائیے گا۔ بیٹی ہے تقریباً 6 سال کی، اکثر ان کو بخار رہتا ہے اور رات کو کھانسی اتھو چڑھ جاتا ہے اور چچڑا پن ہو جاتا ہے، اس کا روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے، استخارہ بھی فرما دیجیے۔ نام ہے عائشہ عطاریہ، والدہ کا نام ہے کرن شہزادی عطاریہ۔ صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ والدہ کا نام ہے زہرہ بی بی، چنو مائی۔ مسئلہ کیا تھا؟ شولڈر میں ان کے تکلیف رہتی ہے اور جسم میں بھی درد رہتا ہے، دوائی وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ان کو کافی جگہوں پہ دکھایا ہے۔ میرا نام نعیم احمد، والدہ کا نام زہرہ بی بی۔ مسئلہ میرا طبیعت کا رہتا ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اکثر بیمار رہتا ہوں میں، تھوڑا ٹائم کام میں جاؤں، کام سے پھر کچھ ٹائم کے بعد مہینے ڈیڑھ میں پھر بیمار ہو جاتا ہوں۔ صحیح، 2 مسائل انہوں نے بیان کیا، اپنا بھی بتایا ہے اور والدہ کے حوالے سے بھی بتایا ہے نا۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ والدہ کا نام نور جہاں۔ مسئلہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا کچھ بیکی سی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے اور روتی رہتی ہے گھر میں۔
اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ آپ کے ناظرین استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ناظرین آپ کے بیان کرتا ہوں، آپ نوٹ فرمائیے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ لڑائی رہتی ہے۔ کوئی عمل بتائیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ مسکرانے کی عادت بنا لیجیے، درگزر سے کام لینے کی عادت بنا لیجیے، صبر و تحمل سے کام لینے کی عادت بنا لیجیے، اور قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور معاف کر دینے کی عادت اپنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی الحمدللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں کہ جن میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہو، یا شوہر بیوی سے کم محبت کرتا ہو، یا بیوی اپنے شوہر سے کم محبت کرتی ہو، دوریاں پیدا ہو چکی ہوں، تو ایک عمل کرنا ہے۔ اگر شوہر یہ عمل کرے تو اس انداز سے یہ عمل کریں گے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد باوضو قبلہ رو بیٹھے رہیں۔ اب نماز عصر پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئے نا، دو زانوں بیٹھ کر عمل کرنا ہے، قبلہ رو بیٹھنا ہے، اور قبلہ رو بیٹھے بیٹھے آپ یہ عمل کیجئے کہ 101 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا ودودو۔ لیکن پڑھنا کس انداز سے ہے؟ جب آپ یہ عمل کرنے لگیں تو مصری ہوتی ہے نا ناظرین، مصری آپ نے دیکھی ہوگی، ایک چھوٹی سی ڈلی، مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیں آپ، رکھ کر اب آپ 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ 101 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر۔ اب چونکہ شوہر یہ عمل کر رہا ہے، جب عمل پورا ہو جائے تو آپ تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں۔ اچھا، تصور میں دم کرنا ہے، ایسا نہ ہو سامنے جا کے دم کرنا شروع کر دیں آپ، پھر اور مسائل پیدا ہوں۔ اچھا، اور اگر یہ معاملہ شوہر کی طرف سے پایا جا رہا ہو، لڑائی جھگڑے کا یا کم محبتوں کا، تو اب بیوی پھر یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دونوں میاں بیوی آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے لگیں گے، آپس کی لڑائی جھگڑے بھی یہ ختم ہو جائیں گے، ناچاکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ عمل جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہیں، نہ کہ عشق مجازی کے معاملات کے لیے۔ یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے، اور خاموشی سے اکیلے میں چپکے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اچھا، ایک دوسرے کو بتائے بھی نہ، میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائے بھی نہ، ورنہ کیا غلط فہمیوں کے سبب جو ہے نا پھر یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو اکیلے میں تنہائی میں یہ عمل کیجیے، عمل کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور جو 2-3 چیزیں میں نے عرض کی اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک میسج یہ آیا ہے کہ گھر میں بے اتفاقی اور جادو ٹونے کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے، خانپور سے انہوں نے میسج کیا ہے، اور اپنا نام انہوں نے بلال بتایا ہے۔ دیکھیں، گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جادو، جنات، اثرات یہ ختم ہو جائیں، جادو ٹونا نہ ہو، تو آپ گھر کے اندر سورۃ البقرہ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے، بلند آواز سے تلاوت کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر، جنات، شیاطین یہ بھاگ جاتے ہیں، اور اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجیے۔ اسی طرح جو آپ کا گھر ہے، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دینے کا بھی سلسلہ کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر میں رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی رہیں گی، اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، کوئی عمل بتا دیجیے۔ تو چلیں اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو والدین ایسے ہیں کہ جن کو اپنے بچوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے مطیع و فرما بردار نہیں ہیں، کہنا نہیں مانتے، تو اولاد کو مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ سورۃ البروج کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جب آپ کے یہ بچے سو جائیں نا تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز کے ساتھ آپ یہ آیات پڑھیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلیں۔ اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 دن ہے، 21 days، 21 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد و ثمرات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کی اولاد مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہے کہ
یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جس سے ہم سب کی آپس میں صلح ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا روحانی علاج۔ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپس میں الحمدللہ جن کے درمیان نفرتیں ہیں وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ رشتہ داروں کے اندر، بعض اوقات برادری والوں کے اندر، آپس میں اپنے ہی گھروں کے اندر ہوتا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے، بہنیں بھائیوں سے بات نہیں کرتے، آپس میں قطع تعلقی کر لیتے۔ اولاً تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ قطع تعلقی یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صلہ رحمی کی عادت بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلہ رحمی کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مال میں، گھر میں، یہ برکت ہی ہوتی ہے صلہ رحمی۔ تو چلیں آپس میں سب کی صلح ہو جائے، آپس کی ناراضیاں ختم ہو جائے۔ اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ آپ پڑھیں گے 786 مرتبہ۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 786 مرتبہ صرف آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا۔ صرف 786 مرتبہ، صرف 786 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں الحمدللہ۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی جس جانب سے ناموافقت ہو، ناراضی پائی جا رہی ہو، وہاں اس کو یہ حکمت عملی کے ساتھ کسی طرح یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آپ دیکھیں کیسی آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ کافی سارے مزید اور بھی میسیجز ہیں، لیکن آپ استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے۔ ناظرین منتظر ہوں گے استخاروں کے جوابات سننے کے لیے۔ جی، یہ ہمارے منور شاہین بھائی کی پہلی قول تھی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ تحریر کر لیجئے، اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے کام کی جگہ پر، کاروبار کی جگہ پر آپ اسے لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ کام بھی خوب چمکے گا، اور وہاں سے شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا، یعنی بے برکتی بھی نہیں ہوگی اور کام میں برکت حاصل ہوگی۔ اسی طرح افتخار بن حوا، انہوں نے کہا کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، نوکری ختم ہو گئی ہے، بہت پریشان ہوں، بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری و غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد، یعنی نماز کی پابندی کرنی ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح محمد حسین بن شبانہ یاسمین، انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ تین مرتبہ ہر بار جب پڑھیں گے سورہ فلق اور سورہ ناس تو پوری بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 3 عدد سرخ مرچ لے لیجئے۔ لال مرچیں؟ جی ہاں، لال مرچ جو سرخ ہوتی ہے۔ لال مرچیں یہاں تھوڑی وضاحت فرمائیے گا۔ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو لمبی سی ہوتی ہیں بڑی مرچیں، ایک گول والی ہوتی ہے۔ گول والی جو لال مرچ ہوتی ہے، جو آپ کو اسٹور وغیرہ پہ عام مل جاتی ہیں، تو وہ گول مرچیں لینی ہے۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ تو وہ گول والی لال مرچ 3 عدد لینی ہے۔ وہ ثابت لال مرچ کہلاتی ہے نا؟ جی ہاں، ثابت لال مرچ کہلاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، تو آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ اچھا، تو وہ 3 عدد لے لیجئے، اور ان 3 عدد مرچوں پر آپ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پوری بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی۔ اچھا، یہ پڑھ کر دم کر لیجئے۔ تینوں مرچوں پر ایک ساتھ پڑھیں گے یا ہر مرچ پر؟ نہیں، تینوں مرچوں پر ایک ساتھ پڑھ کر دم کر دیں۔ اچھا، تینوں پر ایک ساتھ پڑھ کے دم کر دیں گے، اور پھر دم کرنے کے بعد مریض کے سر پر 21 مرتبہ اس کو گھمائیں گے۔ 21 مرتبہ؟ جی جی، 21 مرتبہ گھما کر پھر اس کو مرچوں کو جلا دینا ہے۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ اس کی برکت اس میں سے بھی وہ بدبو وغیرہ کے آنے کا ہوتا ہے؟ اگر اسمیل آئے
मिर्चों की तो समझ लें नजर बद का जो असर है वो खत्म हो गया है, नजर बद चली गई और है, बदबू नहीं आ रही और फिर नहीं आ रही है, तो ये अमल फिर रोजाना कर लीजिए तो बाद इंशाल्लाह। को इतनी जला देते हैं मिर्चें, बदबू ही नहीं आ रही, फिर दूसरे दिन अमल किया, सुबह भी अमल किया था, दोपहर में भी, शाम में भी, 3 मरतबा आजकल अमल कर महंगाई लिया, बदबू नहीं आ रही, अब क्या महंगाई करें? भी है तो फिर मसाइल होते हैं। तो फिर उसके लिए वजीफा उस पर अमल कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 मरतबा पढ़कर मरीज अपने ऊपर दम करे। पता कैसे चलेगा कि नजर उतर चुकी है? जो कैफियत है, मकसद जैसे इन्होंने कहा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो इंशाअल्लाह उसकी ये बरकत हासिल होगी कि पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आयशा बिनते किरण शहजादी अत्तारिया, तो इनका भी इस्तिखारा किया गया। बुखार, इन्होंने कहा कि इन पर बुखार चढ़ा हुआ है, उतर नहीं रहा है, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। इस आपके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है, किसी सादा कागज पर या गफूरू ये 3 मरतबा तहरीर फरमा लें और उस कागज को तावीज़ की तरह लपेट कर मरीज के सीधे बाजू पर बांध दीजिए प्लास्टिक कोटिंग करके, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल किसी भी किस्म का बुखार हो इसकी बरकत से बुखार जाता रहेगा। इसी तरह ज़हरा बीबी, इनको शदीद दर्द रहता है, बीमार रहती है, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। आपके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है या गनीयू। आपकी वालदा जो है वो या गनीयू, उठते बैठते चलते फिरते इसकी कसरत करें, इंशाअल्लाह जिस्म में कहीं भी दर्द हो इसकी बरकत से दर्द जाता रहेगा। ये तो बहुत अच्छा माशाअल्लाह आपने अमल इरशाद फरमा दिया कि जिस्म में कहीं भी दर्द हो, बादों का सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी सीने में तकलीफ है तो कभी हाथों में, और जो हमारी बड़ी उम्र के बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में तकलीफ रहती है, तो वो भी इस वजीफे पर अमल कर सकते हैं। तो बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल कीजिएगा। यहाँ नाज़रीन को एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे वो नाज़रीन जिनके इस्तिखारे किए गए, देखें एक बात याद रखिएगा, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और यह मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, इनके कुछ रूहानी इलाज में जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ। ये हमारे एक इस्लामी भाई हैं, इन्होंने कहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, कोई अमल बता दीजिए। तो नमाज फ़जर के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून यह आप पढ़ने का मामूल बनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 40 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नमाज फ़जर के बाद आपने ये पढ़ना है। अच्छा, मुझे अपना हक़ मिल जाए और मखलूक की मोहताजी से बचने का कोई वजीफ़ा बता दीजिए। रोज़ाना 100 मरतबा या समीउ आप पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, और पढ़कर आप दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको अपना जायज़ हक़ भी मिल जाएगा और मखलूक की मोहताजी से भी आप बच जाएंगे। और दुआ भी करें अल्लाह पाक की बारगाह में कि अल्लाह पाक बस हमें अपना ही मोहताज रखे, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक हम सबको गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए। घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, इसका कोई अमल बताइए। तो 60 मरतबा ला हौल शरीफ आप पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, इन्होंने एक मैसेज किया है कि हमारे बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो क्या करें? अब बच्चे आपस में लड़ रहे हों तो प्यार मोहब्बत हिकमत अमली के साथ उनकी तफ़हीम की जाए। और एक अमल आप कर लें बच्चों पर ना, अमल ये करना है कि 3 मरतबा सूरतुल फातिहा, 3 मरतबा सूरतुल इखलास, 3 मरतबा सूरतुल फलक और 3 मरतबा सूरतुल नास, ये चारों सूरतें ये आप 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर आप अपने बच्चों पर दम कर दें। बच्चों की आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, आपस के जो लड़ते हैं ना, ये भी इंशाअल्लाह ज़वजल लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। संजीद की बुर्दबारी बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल पैदा होगी। और इस अमल की बरकत ये नाज़रीन जो अभी मैंने यार्ज़ किया है, सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इन चारों सूरतों की बरकत ये है कि जो कोई सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर बच्चों पर दम कर दे, इंशाअल्लाह ज़वजल बच्चे हर किस्म के शर से, हर किस्म की बुरी आफत व बला से और हर तरह के मूसी अमराज से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो महफूज रहेंगे। तो हर वालिदैन को चाहिए, यहाँ जितने हमारे नाज़रीन हैं सबको मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपने बच्चों पर यह वजीफ़ा पढ़कर ज़रूर दम कीजिएगा। अभी जैसे ही सिलसिला ख़त्म हो तो सिलसिले के फ़ौरन बाद हमारे तमाम ही नाज़रीन नियत भी फरमा लें कि इंशाअल्लाह सवजल ये अमल करके बच्चों पर दम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत से खूब बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में खूब बरकतें नसीब फरमाए। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त ये इख्तिताम की तरफ है। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक
پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ یا ارحم الراحمین سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اتفاق اتحاد قائم ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، عملیات، آسیب میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر